الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الضحاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہسمکھ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ سے کسی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نرم لہجے کے ساتھ بات فرماتے اور سب سے زیادہ ہسمکھ تھے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کو، یعنی زمین والوں کو اور آسمان والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارکباد۔ یعنی ناظرین، کیا شان ہے اس ہستی کی جو عسکری بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، خالد سراج بھی ہیں اور ابن الرضا بھی ہیں۔ کیا مقام ہے اس ہستی کا جو دن کو روزے رکھتے تھے اور ساری رات اپنے رب کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ دشمن بھی جن کے مقام و مرتبے، علم و ورع، زہد و عبادات، وقار و حیبت، حیا و عفت، شرف و عزت اور قدر و منزلت کا کھل کر اظہار کرتے تھے، جو فراست میں اور حکمت میں بچپن ہی سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عکس جمیل تھے، جو بچپن ہی سے خوف خدا میں ایسے لرزا کرتے تھے جیسے امام زین العابدین علیہ السلام لرزا کرتے تھے، جن کو گلشن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حسین پھول کہیے، جن کو مولا کائنات کا جگر گوشہ کہیے، جو امام نقی علیہ السلام کے نور نظر ہیں، جو رحمتوں، عنایتوں اور عطاؤں کا در ہیں، سلسلہ ائمہ اہل بیت میں 11ویں امام ہیں، عزت میں اور شرف میں جو بے انتہا عالی مقام ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی 29 برسوں پر، صرف 29 برسوں پر محیط حیات طیبہ مشکلات اور تکالیف کا ایک کٹھن ترین سفر ہے۔ ان کے ساتھ بھی حاکمان وقت کا وہی سلوک رہا جو سلوک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی ان کے اجداد نے دیکھا۔ لہذا ناظرین، جس طرح آپ کے آباء و اجداد کے وجود کو ان کے عہد کے حکمران اپنی سلطنت اور حکمرانی کی راہ میں روڑا سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال رہا کہ دنیا کے قلوب ان کی طرف مائل ہیں کیونکہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعمال صالح کے تاجدار ہیں۔ لہذا ناظرین، ان کو عام لوگوں کی نظروں سے دور رکھا جائے، ورنہ امکان قوی ہے کہ لوگ انہیں اپنا حاکم وقت تسلیم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بھی بغض اور حسد تھا کہ ان کی عزت ان کی بادشاہ وقت کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ کی جائے گی، اور یہ کہ امام مہدی علیہ السلام ان کی نسل سے ہوں گے جو سلطنتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ انہی تصورات کے سبب ناظرین، جس طرح آپ کے بزرگوں کو چین نہ لینے دیا گیا اور انہیں ہمیشہ مصائب کی آماجگاہ بنائے رکھا گیا، اسی طرح سے ناظرین آپ کے عہد کے حکمرانوں نے بھی آپ کے ساتھ وہی کام کیا۔ یعنی عہد واسق میں آپ کی ولادت ہوئی اور عہد متوکل کے کچھ ایام میں آپ نے بچپنا گزارا۔ اس نے ناظرین سب سے پہلے تو آپ پر یہ ظلم کیا کہ 4 سال کی عمر میں ترک وطن کرنے پر مجبور کیا، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً مدینہ پاک سے سامورہ بلوایا گیا۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے بابا جان کے ساتھ اپنے نانا جان کے روضے کو چھوڑ کر ہو لیے، اور پھر آپ علیہ السلام کے بابا جان اور آپ کو تکالیف دینے کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا۔ مستنصر باللہ کا دور آیا اور وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ پھر مستعین باللہ کا دور آیا، اس نے بھی وہی کام کیا ناظرین، بلکہ مستعین تو آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہو گیا۔ پھر معتز باللہ تخت نشین ہوا تو اس نے بھی وہی روش اختیار کی، یہاں تک کہ اس شقی القلب نے آپ علیہ السلام کے بابا جان امام نقی علیہ السلام کو شہید کرایا اور آپ علیہ السلام کو قید بھی کرایا اور آپ پر جبر بھی کیا، مگر سیدہ کائنات کے اس خوشبودار پھول کی عبادتوں، ریاضتوں اور روزوں کی خوشبو نے ناظرین ظلم پر معمول لوگوں کے قلوب کو آپ کے حق میں مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ مگر ناظرین بات وہی ہے کہ امتحانات کا تسلسل نہ رکا، معتز قتل ہوا تو یہاں تک کہ مہدی باللہ آیا، اس نے بھی شدت اختیار کی اور وہ امام علیہ السلام پر سختی کرتا رہا،
ان کے ماننے والوں کو برابر قتل کرتا رہا. میدی قتل ہوا, پھر معتمد باللہ آیا اور اس نے بھی اپنے اجداد کی روش پر چلتے ہوئے آپ کو قید کرایا. آپ علیہ السلام کے شدید دشمنوں ناظرین یعنی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی دشمنی کے اندر مکمل طور پر غرق ہو چکے تھے, یہاں تک کہ آپ کی خوشبو تک کو پسند نہیں کرتے تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام ناظرین جب معتمد باللہ کے حکم پر قید خانے میں یعنی اس وقت قید خانے میں موجود تھے اور جب باہر وہ نکلے یعنی 3 سال کا قید پڑ چکا تھا, تو نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے, یوں سمجھ لیجئے کہ نانا جان کے دین کی محافظت کے لیے آپ اس کی پکار کے اوپر باہر آئے اور آپ نے لوگوں کا ایمان مکمل طور پہ محفوظ کیا. اور یہ بھی ناظرین تاریخ بتلاتی ہے کہ جس وقت الحاد کا فتنہ اٹھا تو اسحاق کندی کی آپ نے اصلاح بھی کی اور اس کینسر کو آپ نے مکمل طور پہ زمین بوس بھی کر دیا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب ہے, ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید جناب. اور آغاز کرتے ہیں آپ سے مفتی صاحب. سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام, ظاہر آج آپ کی ایک روایت کے مطابق ولادت کا موقع ہے, آپ کی نسبی رفت ہے اس میں حصہ ڈالیے. مقام و مرتبہ ظاہر ہے ہم تو کیا بیان کریں, لیکن ان رفتوں کو جو بیان فرمائیے, پلس آپ کے جو شخصی اوصاف ہیں, خاص طور پہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے, وہ جو آپ کے القابات ہیں, اس کا جو ریفلیکشن آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے, وہاں سے آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی نسبی رفت ظاہر ہے کہ کائنات عالم کے سامنے ظاہر ہے. آپ کے والد گرامی بزرگوار حضرت امام علی نقی ہیں اور وہ لخت جگر ہیں امام محمد تقی کے, اور وہ لخت جگر ہیں امام علی رضا کے, اور وہ امام موسیٰ کاظم کے, اور یہ سارا سلسلہ حضرت باب و مدینہ العلم سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تک جا پہنچتا ہے. اور وہاں سے یہ چشمہ فیض جس سمندر فیض سے جاری ہوتا ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس لحاظ سے سیدنا امام حسن عسکری کو بڑی ہی امتیازی اور خصوصی عظمت حاصل ہے. سبحان. اس کے ساتھ سیدنا امام حسن عسکری ولادت کے بعد تقریباً 13 سال مدینہ منورہ میں رہے, تو آپ کو ظاہری اعتبار سے بھی روضہ رسول کی قربت اور اس وقت کے اکابرین کی قربت اور پھر اپنے خاندانی بزرگوں کی قربت کی بنا پر ظاہری اور باطنی ان گنت محاسن بھی وصول ہوئے. سبحان. جن شخصیت اور پرسنالٹی کے امتیازی اوصاف کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے, آپ کے نام کا ایک حصہ ہے عسکری. عسکری نسبت ہے عسکر کی طرف. عسکر کہتے ہیں کہ لشکر کو. اس حوالے سے 2 آراء پائی جاتی ہیں. پہلی تو یہ کہ آپ سامرا کے جس محلے میں قیام پذیر تھے اپنے والد امام علی نقی کے ساتھ, اس میں خلیفہ متوکل کی جانب سے فوج ٹھہرائی گئی تھی جسے عسکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس محلے کا نام بھی پھر عسکر پڑ گیا, تو چونکہ آپ وہاں قیام پذیر تھے اس لیے آپ کو بھی عسکری کہا جانے لگا. لیکن اس سے زیادہ بہتر توجیہ میری نظر میں یہ ہے کہ امام حسن عسکری کلمۃ الحق کے بیان کے لیے اور حق بات کہنے میں اس قدر جری اور بہادر تھے کہ آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات بڑی جرأت سے کرتے. واہ. یعنی آپ کی شخصیت میں اس قدر بہادری اور جرأت تھی جو ایک پورے لشکر میں ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اس جہت سے بھی آپ عسکری کہلائے اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کی بنیاد پر. سبحان اللہ. کاش کہ آپ کی شجاعت اور بہادری کا فیض آج جاگے اور امت مسلمہ خواب غفلت سے اٹھ جائے اور اپنے مسلمانوں کی پکار پر لبیک. کیا کہیں.
سیدنا امام حسن عسکری کے شخصیت کے ان گنت اوصاف ان کے متعدد القاب سے ظاہر ہیں. ویسے تو آپ کے متعدد القاب ہیں جی, ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پلیز. ان میں سے ایک ہے ذکی. ذکی کے دو معنی ہیں. ایک ہے پاکیزگی اور تقدیس کا معنی. ٹھیک. دوسرا معنی ہے ذہانت اور فطانت اور معاملہ فہمی کا. ٹھیک. ان دونوں اعتبارات سے امام حسن عسکری کی شخصیت اپنی مثال آپ تھی. سبحان اللہ. تو یہ لقب آپ کی شخصیت سے جچتا تھا, اس لیے آپ کو ذکی کہا جانے لگا. یوں ہی امام حسن عسکری کو ہادی کہا جاتا ہے. ہادی کا معنی عام سادہ لفظ میں کہیں رہنما, رہبر. چونکہ آپ رہبر طریقت بھی تھے, رہبر شریعت بھی تھے, رہبر معرفت بھی تھے, رہبر حقیقت بھی تھے, اور رہبر محبت بھی تھے. اور آپ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بھی رہبر تھے. کیا تو چونکہ آپ مختلف اعتبارات سے لوگوں کے رہبر تھے, اور ہادی کا ایک معنی ہدایت یافتہ بھی ہے, یعنی خود بھی ہدایت کے اوج کمال پر تھے, اس وجہ سے آپ کو ہادی بھی کہا جانے لگا. سبحان اللہ. کچھ اور القابات ہیں جن میں سے چند ایک میں اختصار کے ساتھ رکھوں. پلیز. آپ کو طاہر بھی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کا معنی سب ناظرین کو پتہ ہے. ایک آپ کا لقب ہے مومن باللہ, ایک لقب ہے مرشد اللہ, اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑنے والا اور رہنمائی فرمانے والا. سبحان اللہ. ایک لقب ہے امین علی سر اللہ, کہ اللہ کے جو اسرار آپ کے قلب پر نازل ہوئے اور الہام ہوا, القاء ہوئے, ان اسرار کو محفوظ رکھنا بھی دنیا طریقت میں بڑا اہم ہوتا ہے. تو سیدنا امام حسن عسکری ان رازوں پر امین تھے. ولی اللہ, سراج اہل الجنہ, اہل جنت کا آفتاب اور روشنی, صادق, صامت. آپ کی شخصیت کا ایک حصہ تھا کہ آپ اکثر وقت خاموش رہتے تھے. اچھا. یہ جو خاموشی ہے یہ متانت کی علامت ہے. خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو اندر اس شخصیت کے اندر ایک سمندر بہہ رہا ہے. اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے رفیق. آپ اہل محبت کے دوست ہیں اور ان سے وفا فرماتے ہیں. سخی, جواد, کریم, اس طرح کے انگنت القاب ہیں جو آپ کی شخصیت کی مختلف ڈائمنشنز شو کرتے ہیں. تو آپ کی شخصیت کو میں سمجھتا ہوں کہ چند لفظوں میں محصور کر کے بیان کرنا ممکن ہے. یعنی مختلف جو آپ کے محاسن اور اوصاف ہیں وہ اتنے جامع اور ڈائیورس شخصیت ہے آپ کی کہ جس کو ویسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب, یہ تو طے ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں. ظاہر ہے اگر گلشن اہل بیت کی ہم دیکھیں تو ہر پھول جو ہے اس کی اپنی ایک خوشبو ہے, ہر پھول کی اپنی ایک خوبصورتی ہے, ہر پھول کا اپنا ایک وزن ہے, اور ہر پھول جو ہے اس کی اپنی ایک مہکار ہے. یقیناً جب ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو آپ کا بچپن جو ہے وہ فراست سے بھرپور نظر آتا ہے. کیوں نہ ہو, مولا کائنات ظاہر ہے ان کی آل ہیں, آپ تدبر سے بھرپور نظر آتا ہے, تفکر سے بھرپور نظر آتا ہے, اور خوف خدا تو ایسا ہے کہ ظاہر یقیناً یہ بائی ڈیفالٹ آپ کی ہستی کے اندر موجود ہے. ایک واقعہ بڑا کمال تاریخ بتاتی ہے, وہ جو محدث بہلول رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے, تو وہ جو آپ کی ملاقات ہوئی صاحب بچپن میں, اور پھر وہ جو کنورزیشن ہے اور اس مکالمے میں اس عمر کے اندر خوف خدا نسبی فضیلتوں کے باوجود جو ہے اس لیول پہ, فرمائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام اجتباء اور انتخاب کا بھی بڑا انوکھا رنگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسی شخصیتیں ضرور بھیجتا رہتا ہے جو اسوہ محمدی کی اتباع میں معیار کا تعین کریں. چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے بعد آپ کے اعمال کا اور آپ کے احوال کا ظاہری مظاہرہ تو ممکن نہیں تھا, ان احوال کا اور اعمال کا نیابتاً مظاہرہ ضروری تھا. اور اس کا مظاہرہ کرنے میں یہ اہل بیت کے افراد بڑے کامل طریقے سے فٹ نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی خمیر سے ہیں
آج تو سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ جو والدین کا جو کردار ہوتا ہے یہ جینیٹکلی یہ بچوں میں شفٹ ہوتا ہے. واہ. تو اگر میں کہہ دوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا فیض، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض، حسنین کریمین کا فیض، نسلاً بعد نسلاً سمٹتا ہوا امام حسن عسکری کے ہاں ایک جوبن کے رنگ میں نظر آتا ہے. واہ 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 سبحان. یہی وجہ تھی کہ آپ بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ایک سائیڈ پر کھڑے اور آپ کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسوں کے آثار تھے اور ایک تدبر اور متانت کے ساتھ متفکر نظر آئے. واہ. اس زمانے کا مشہور محدث بہلول، یہ بہلول دانا نہیں ہے، یہ دوسرے محدث بہلول ہیں. نام ایک ہی ہے. نام ایک جیسا ہے. تو وہ بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کے دور میں. وہ ہارون رشید، وہ ان کا 190 میں بھی سال ہو گیا تھا، ان کا 252 میں بھی سال ہوا ہے. وہ جنتی محل فروخت کر رہے تھے نا. بالکل ٹھیک ہے. یہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت حسن پارا بچہ بچپنے میں کھڑا ہے اور سرا آبدیدہ بھی ہے، تو شاید یہی وجہ ہوگی کہ پاس کھلونے نہیں ہیں، کوئی سامان ضرورت نہیں ہے. تو بڑے طریقے سے قریب آ کر پہلے تو باڈی لینگویج چیک کیا تو تھوڑے حیران رہ گئے کہ عام بچوں سے تو بالکل منفرد رنگ ہے، ڈھنگ منتخب ہوگا یہ ہے. تو پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس کھلونے نہیں، آپ پریشان ہیں. تو آپ نے کہا جی کھلونوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے، جن کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ کھیلنے پر توجہ دیتے. میں تو ویسے حسن اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا تو میں بچوں کو کھیلنے لگ گیا. تو انہوں نے پوچھا جناب آپ کیسی باتیں کرتے اس بچپن میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جناب بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ایک مقصد لے کر آیا ہے. بچپن میں آپ کی یہ عبادت کی کیفیت کا جذبہ دے کر بہلول دانا وہاں رک گئے اور ان کی خوبصورت باتیں سننے لگے اور ایک مکالمے کا ماحول بنا. ٹھیک ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اچھا پھر ذرا بتائیں کہ بندہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ تو آپ نے کہا بندہ دنیا میں عبادت کرنے آیا ہے اور دنیا کے اندر حسن اعمال کا امتحان دینے آیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو میں تھوڑا عابدیدہ تو فکر آخرت کی وجہ سے ہوں کہ ہم جن مقاصد کے لیے آئے ہوئے ہیں آیا ان مقاصد کے ساتھ ہماری موافقت بھی ہے یا نہیں. تو اس نے دیکھ کر حیران ہو. اس نے کہا اچھا یار آپ اتنے بچپن میں ہیں جبکہ ابھی آپ پر باقاعدہ شریعت بھی لاگو نہیں ہوتی، آپ اتنے کیف میں ہیں. تو آپ نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ ہم ائمہ اہل بیت کی اولاد سے ہیں، ہماری یہ کیفیت وہاں سے آ رہی ہے. وہاں پھر آپ نے چند اشعار کہہ کر نصیحت بھی کی کہ دنیا ناپید ہے، دنیا فانی ہے، دنیا نے چلے جانا ہے. تیز رفتار گھوڑا اور موت جیسے جھپٹتی ہے، موت ہمارے انتظار میں کھڑی ہے اور ہم سے سخت افسوس ہے کہ ہماری آخرت کے اعتبار سے کوئی تیاری نہیں. اس کے بعد کہنے لگے اچھا یہ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر فکر آخرت اتنا کیوں ہے، آپ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور عظمت کا گہرا احساس رہتا ہے. خشیت الہی کا یہ گہرا رنگ ہماری فطرت میں شامل ہے. ہم ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. اور پھر ساتھ وہ یہ پوچھنے لگے کہ اور پھر ایک مکالمے میں یہ بات بھی ہے آپ نے عرض کی. اس نے کہا جناب آپ لوگ تو جنتی ہیں، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ جیسے میں نے دیکھا والدہ کو وہ چھوٹی لکڑیاں پہلے جلاتی ہے، بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے. مجھے تو خطرہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایندھن دوزخ کا ایندھن جلانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے بچوں کو پہلے نہ ڈال دے، جبکہ ان کے صدقے ہماری بخشش ہو، ہماری بخشش ہو، بعد والوں کو بعد میں ڈالے گا. یہ صرف ان کا یہ نصیحت بڑا اسلوب شاید لگتا یہ ہے کہ حضرت بہلول دانا جیسے مفکر کو بھی
فکر آخرت دلانا مقصود تھا کہ حضرت بہلول محدث کو بہلول محدث کو یہ دلانا مقصود. یہ بہلول دانا کا تصرف ہے نا بنیادی طور پر, مجذوب تھے وہ, ظاہر تصرف تو ہوگا ان کا. اچھا اب ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے, یہ بڑا ظاہر ایک نصیحت آموز واقعہ ہے, اور اس میں بچپن میں جو ہے وہ آپ نے جو گفتگو فرمائی اس میں خاص طور پہ جو خوف خدا کا آپ کے اندر رنگ ہے. اور یہ دیکھیں, یہ خوف خدا ہی ہے اور یہ دین سے محبت ہی ہے, اور یہ نانا جان کی دین کی محافظت کا یوں کہہ لیجئے اپنا ایک جذبہ ہے جو آپ کی ہستی کے اندر تھا, کہ آپ نے واسق سے لے کے, یعنی واسق باللہ سے لے کے معتمد باللہ تک آپ نے 6 عباسی حکمرانوں کو دیکھا, اور ظاہر مختلف ادوار میں مختلف ظلم اور جبر آپ نے دیکھا, لیکن معتمد نے جب آپ کو قید کیا تو یہ 3 برس آپ کے تقریباً جو ہیں وہ اپنا قید میں گزرتے ہیں. اور ایک فتنہ اس وقت بپا ہوتا ہے ایک پادری کی صورت میں, اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کی ایمان پر بات آ جاتی ہے, لوگ ظاہر ارتداد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ جب نانا جان کی دین کی محافظت کی بات آ گئی, لوگوں کے ایمان کو بچانے کی بات آ گئی, تو معتمد کو پتہ تھا کہ واحد راستہ یہی ہے کہ اب ان کے در پہ جایا جائے, اور انہوں نے بھی جو ہے انکار نہ کیا. تو وہ کیا واقعہ ہوا تھا ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات جان لینی چاہیے, ائمہ اہل بیت کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو 2 چیزیں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں. وہ کیا؟ ایک اخلاص اور دوسری قبولیت دعا. واہ, یہ خاندان رسول میں واضح طور پر آپ کو دکھائی دیں گی. اخلاص تو پھر ایسی چیز ہے نا, حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مخلص ہوتا ہے, کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان میں سب سے زیادہ بہادر اور قوت والا جو ہوگا وہ مخلص شخص ہوگا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ کی رضا کو ہی شامل حال رکھا ہے. کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنی ذات کی بنیاد پر کسی سے ناراض نہیں ہوئے ہیں. حالانکہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو 7 بادشاہوں کا زمانہ انہوں نے پایا ہے. واسق, پھر متوکل, پھر مستنصر, پھر مستعین, پھر معتز, پھر مہدی, پھر معتمد اللہ. یہ 7 بادشاہوں کو پایا, اور ان میں ایسے بادشاہ بھی تھے جن کے ہاتھوں سے ان کے والد گرامی قدر جو ہے وہ شہید کیے گئے, اور پھر ان کو جو ہے وہ اذیت اور قید و بند میں رکھا گیا. اتنی مشکلات کے بعد بھی جب دین کی بات آئی, جب اللہ کی محبت کی بات آئی, جب امت محبوب کی بات آئی, تو انہوں نے کسی بھی بادشاہ کے ظلم کو دہرایا نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم نے تو جو ہے وہ نسل در نسل ہمارے اوپر جو ہے نا وہ اذیتوں کے پہاڑ توڑے ہیں, اور آج اگر تمہارے لیے مشکل آئی ہے تو میں کیوں باہر نکلوں. ایسا نہیں, کیونکہ ان کے رگ و پے میں, ان کی روح میں, ان کے دل میں صرف اللہ کی رضا تھی, اور ہر لمحے ایک ہی شوق تھا کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی خدمت ہو جائے, اللہ رب العالمین کے چاہنے والے اور ماننے والے راہ حق پر رہیں. ہادی تھے نا, تو ہادی کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ ہدایت کا جو ہے وہ سورج وہ روشن رہے ان کے ذریعے سے, اور ہدایت کا نور بڑھتا رہے. اور یہی ہوا. پھر معتمد جب پریشان ہوا, اور پریشانی بھی ایسی کہ جب جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہونا پڑا, کیونکہ جب ظلم بڑھتا ہے تو خشک سالی تو آئے گی نا. جب جو ہے نا آپ خاندان رسول کو قید میں رکھیں گے تو مشکلیں تو جو ہے نا وہ گھیرا ڈالیں گی. اور یہی ہوا کہ بارش روک دی گئی, اور اس نے پوری اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ تمام لوگ باہر نکلیں اور اللہ کے حضور دعا کریں تاکہ بارش برسے, ورنہ یہ فاقوں کی نوبت آ جائے گی. تمام لوگ مسلسل 3 دن تک اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے رہے, اور ان کی دعا قبول نہیں ہوئی, بارش نہیں برسی, کیونکہ جن کے ذریعے سے قبولیت ہونی ہے وہ تو جیل میں ہے. ان کو جیل میں رکھا ہوا اور اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں, تو کہاں سے رحم ہوگا. تو پھر ایسا ہوا کہ ایک پادری نے کہا کہ میں اگر اللہ کے حضور کچھ عرض کروں تو بارش برس جائے گی. اور وہی ہوا. وہ اس نے جو بھی کیا, بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس نے اپنے شعبدے کا اظہار کیا, اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے آثار موجود تھے, اور آثار سے کپڑا ہٹا کر جو ہے تبرکات سے جب کپڑا ہٹایا تو اس وقت بارش برسنا شروع ہو گئی. اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا جب مسلمانوں نے, جو ابھی نئے مسلمان تھے یا کمزور ایمان کے مالک تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ شکوک کا اظہار شروع کر دیا.
پھر جب دیکھا کہ چاروں جانب سے اب جو ہے نا وہ کوئی راستہ نہیں بچا کہ اس مشکل سے اب کیسے نکالا جائے، سلطنت کے اندر ایک خشک سالی ہے، فاقوں کی نوبت ہے، اور دوسرا اب ایمان کی بھی فکر پڑ چکی ہے، تو پھر جب چاروں جانب سے امید ختم ہوئی تو پھر خاندان رسول ہی نظر آتے ہیں۔ جب کسی کو کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا تو حضور کا خون ہی نظر آتا ہے، پھر وہی مشکل سے نکالتے ہیں۔ جب ان کو کہا گیا حضرت امام حسن عسکری کو کہ اب آپ مہربانی کریں، آپ زندان سے باہر تشریف لائیں، اب آپ حساب لگائیں، اس کو امیجن کریں کہ بندہ زندان میں ہے اور پھر اسی سے مشکل کشائی کا جو ہے نا وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس وقت کسی بھی طرح سے اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں لا رہے، شکایت نہیں لا رہے، اپنی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہے، اپنے مفادات کی بات نہیں کر رہے، آپ فوراً باہر آتے ہیں کیونکہ اللہ کا کام تھا، رسول اللہ کا کام تھا۔ آپ جب آئے تو آپ نے کہا کہ اب میرے سامنے ذرا بارش برسا کے دکھاؤ، تمہیں جب بھی کوئی کہتا ہے تو بارش برسانے لگ جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب جیسے ہی اپنے بازوؤں کو اوپر بلند کیا، آپ نے کہا ٹھہرو ذرا، تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ ذرا میرے قریب لاؤ۔ اس کو غلاف کے اندر اور کپڑے کے اندر اس کو جو ہے وہ آثار نبوی کو رکھا اور کہا کہ اب جو ہے وہ تم دعا کے لیے اپنے بازو اٹھاؤ، بارش نہیں برسی۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضور والا معاملہ کیا تھا کہ اب بارش نہیں برس رہی؟ کہا کہ دراصل یہ نبی کے آثار سے کپڑا ہٹا دیتا تھا، تو آثار نبوی کو جب آسمان دیکھتا تو وہ دھوپ کی ختم کرنے کے لیے بادل بھیج دیے جاتے، اور بادل جو ہے نا اس کے اوپر سایہ کنا ہوتے اور بارش رحمت کی برس جاتی۔ اب چونکہ میں نے اس کے اوپر غلاف ڈال دیا ہے، اب کمال پادری کا نہیں تھا، کمال اللہ کے نبی کا تھا، اللہ کے نبی کے آثار پر بارش برس رہی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، رب نے حکمت بھی عطا کی، دانائی بھی عطا کی، اخلاص بھی عطا کیا، علم کا عروج بھی عطا کیا، اور آج اب آپ دیکھیں آخر میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیسے اللہ والے تھے اور وہ کیسے ظالم تھے۔ 7 بادشاہوں کا نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور آج 92 کے اوپر جو ہے نا وہ آج حضرت امام حسن عسکری کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے جی، بالکل ایسا ہے۔ وہ 7 کیا بلکہ 7 تو مطلب بہت ہی ظاہر، مطلب عباسی یہ جو حکمران تھے ان میں تو بڑی مختصر تعداد ہے، ورنہ اگر آپ عموی حکمرانوں کو اٹھائیں تو تعداد تو بہت لمبی چوڑی بن جاتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے، یہ سارے جتنے بھی تھے ناظرین، یہ ظلم کا نشان تھے، جبر کا نشان تھے۔ ائمہ اہل بیت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تاریخ ظاہر ہے اس پہ شاہد ہے، لیکن اگین وہی بات ہے، زندہ وہی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں یا سرکار علیہ السلام کی آل ہیں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لوٹ کے آپ کو بتائیں گے اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے یہ جو آپ کے اخلاق اور اوصاف ہیں خاص طور پہ، یعنی آپ کا جو ایک قلبی میلان، آپ کی روح کا میلان عبادات کی طرف، زہد و تقوی کی طرف، سخاوت کی طرف، اور یہ وہی لیگیسی ہے جو ائمہ اہل بیت کی لیگیسی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے انتہائی خوشبودار پھول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ان کے اخلاق و اوصاف کی جانب، اور ان کی عبادات کے بارے میں بتلائیے، زہد و تقوی کے بارے میں بتلائیے، سخاوت کے بارے میں بتائیے، ایثار و درگزر کے بارے میں بتلائیے، فرمائیے۔ جنید بھائی، یہ سارے اوصاف مل کر ایک شخص کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور ان اوصاف کے بغیر ایک مسلمان اور مومن کی شخصیت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا، بلکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کی آقا کوئی ایسا عمل بتائیے۔ ایک صاحب نے آ کر عرض کی کہ میں وہ عمل کروں اللہ مجھے محبت کرنے لگے، واہ، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، واہ، کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی چاہت سے زیادہ اللہ کو عزیز رکھو، واہ، اللہ تم سے محبت کرے، کیا کہنے، کیا کہنے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، واہ واہ واہ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے، ایک بزرگ اگر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے
اس پر نظر جما لیں تو کیا وہ ان کے رہبر اور مرشد بن سکتے ہیں؟ اور ایک صاحب اگر دنیا کو اللہ پر پرائرٹی دینے لگیں تو کیا وہ اس منصب کے لائق ہیں کہ وہ لوگوں کو ان کے ایمان اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن سکیں؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو گویا زہد مکمل ہو تو بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے اور مخلوق کا رہنما بنتا ہے۔ واہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ دنیا سے بے رخ ہے، یعنی دنیا کی چاہت سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے، تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ واہ۔ اس لیے کہ جو دنیا سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے، اللہ اس کی زبان پر حکمت اور دانائی جاری کر دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اہل اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو حکیم اور دانا ہو، اور اللہ کے نور سے اس کی بصیرت اور فراست روشن ہو جائے۔ کیا کہن۔ اور یہ بغیر زہد کے ممکن نہیں۔ واہ۔ ایک اور بات عرض کر دوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید میں شرح صدر کے بارے میں پڑھا کہ اللہ جس بندے کا چاہتا ہے سینہ کھول دیتا ہے، واہ۔ عرض کی ہے اللہ کے رسول، آپ فرمائیے کہ اللہ جس کا سینہ کھولتا ہے اس کی کوئی نشانی، کوئی علامت ہے؟ واہ واہ، کیا اچھا سوال ہے، پہچانا جائے کہ اس کا سینہ کیا اچھا سوال ہے۔ تو حضور نے 3 علامتیں بتائیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ان میں سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دنیا کی چیزوں اور نعمتوں سے بڑھ کر نعمت دینے والے معطی نعمت اللہ کو چاہنے لگے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ نمبر 2، دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ بے نیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ دے، رہبانیت اختیار نہیں کر لے گا، رہبانیت اختیار کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں دنیا نہ گھسے۔ وہ دنیا سے زیادہ دنیا دینے والے، بنانے والے کو چاہے، اس کا مقصود، مطلوب اور محور قلب و نگاہ صرف اس کا رب ہو۔ واہ، یعنی سمندر پہ کشتی کی طرح رہے گا وہ۔ ہاں ٹھیک۔ اور تیسری علامت آپ نے فرمائی کہ وہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے۔ کیا کہنے، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے زاہد، سبحان اللہ۔ کیا کہنا، یہ جو اتنے لمبے لمبے بال رکھ کے سگریٹ اور چرس کے سوٹے لگائیں اور آدھے کپڑے پہنے آدھے ننگے بیٹھیں، یہ کوئی زہد کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہروپیت ہے، ایک بناوٹی لوگ ہیں جو لوگوں کو تصوف کا ایک ایسا فیس دکھا رہے ہیں جس سے لوگ طریقت اور تصوف سے ہی دور ہو رہے ہیں۔ تو سیدنا امام حسن عسکری کو اگر اس پیمانے میں، اس معیار میں جو میں نے احادیث پیش کی ہیں آپ دیکھیں تو آپ کو ایک کامل خوبصورت شخصیت نظر آتی ہے۔ مثلاً آپ کی شخصیت کے، آپ کے جو مقرب احباب، ساتھی یا معاصرین تھے، سارے گواہ تھے، جنہوں نے بھی امام حسن عسکری کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے، ان سب نے یہ بات کوٹ کی ہے، وقت نہیں میں سب کے نام لوں۔ ان کا امام حسن عسکری کی چند ایک عادات تھیں جس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک تو آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ واہ۔ نمبر 2، آپ کو جب بھی دیکھیں تو کبھی آپ سجدے میں نظر آتے تھے، کبھی رکوع میں نظر آتے ہائے ہائے ہائے، یعنی اکثر عبادتوں میں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری آپ کی علامت یہ تھی کہ آپ اگر نماز میں نہیں ہیں تو قرآن، آپ کی عادت تھی آپ قرآن پڑھتے رہتے، بالکل، تلاوت آپ کی زبان پر ہوتی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ یا پھر آپ غربا، مساکین اور کمزوروں کی خدمت اور معاونت میں مصروف رہتے۔ ٹھیک۔ اور 5ویں یہ تھی کہ آپ کم بولتے لیکن جب بولتے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہدایت دے رہے ہوتے۔ واہ 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 واہ۔ اور آپ یہ دیکھیے اس میں جو صاحب جیسے فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ اسی ربط میں اگر بات کو آگے بڑھا لیا جائے، اور یہ وجہ ہے کہ وہ جب آپ کو جیل میں بند کیا گیا
تو جن لوگوں کو آپ پر ظلم کرنے کے لیے متعین کیا گیا وہ صرف آپ کی کرداری کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ خاموش رہا کرتے تھے، عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، تو وہ اپنے ظلم کو جو ہے نرمی میں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ درگزری تھا نا جو واقعہ بیان کیا کہ معتمد کے دور میں کہ اتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں 3 برس تک، لیکن اس کے باوجود آپ نے تمام باتوں کو بھلایا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ سامنے آ گئے۔ ایک اور آپ کی ہستی کے ساتھ جڑا ہوا واقعہ، اور وہ ایسا واقعہ ہے کہ جس نے آنے والے فتنے کو بھانپ بھی لیا تھا ظاہر ہے آپ کی نظر نے، اور اس واقعے نے اس آنے والے فتنے کو زمین بوس بھی مکمل طور پہ کر کے رکھ دیا۔ پہلے تو میرا خیال ہے مولا کائنات کی آل یعنی باب مدینۃ العلم کی آل کا جو علمی مقام و مرتبہ، اس میں اپنا کچھ حصہ ڈالیے آپ ضرور، اور خاص طور پہ اسی علم کی بدولت جو ہے جو آپ نے الحاد کے آنے والے فتنے کو مکمل طور پر زمین بوس کی، وہ جو اسحاق کندی والا واقعہ ہے، ذرا اس کو بھی بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کی عبادت کا رنگ اور زہد کا رنگ کامل تھا، وہاں آپ کا علمی مرتبہ بھی بڑا کامل تھا جناب، حتیٰ کہ آپ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے جامع حدیث کے نام سے آپ کی احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا گیا تھا، جو آپ کی طرف یعنی جو لوگوں نے سنا تھا۔ تو اس میں ایک بڑی مشہور حدیث تھی جو سب کے ہاں ملتی ہے، شارب الخمر کا عابد الصنم، یعنی جو شراب پینے والا بندہ ہے وہ عقل و فہم کے اعتبار سے بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے عبادت، یہ بت کی عبادت کرنے والا۔ اچھا، یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے بندوں سے جب بھی لاجیکلی پوچھا گیا کہ آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریق پر بیان۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور عبادت کرنا اور عقل کا بالکل استعمال نہ کرنا، تو آپ نے کہا یہ جو عقل کا استعمال نہ کرنے والے لوگوں نے بتوں کی باتیں کی، تو جو شراب پینے والا بندہ ہوگا اس کی عقل بھی آخرکار اسی طرح ہو جائے گی، اس کی عقل معوف ہو جائے گی، عقل کام کرنا چھوڑ جائے گی۔ ورنہ یہ تو سب کو واضح ہے کہ یہ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اور عبادت کی وہ بتوں کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ ان افعال میں اگرچہ ہے بود، لیکن چونکہ ایک مطابقت ہے کہ دونوں کے ہاں عقل معوف ہو جاتی ہے اور عقل کام نہیں کرتی، تو یہ جو روایت تھی یہ آپ کے واسطے سے تحریم الخمر کتاب میں علامہ ابن جوزی نے روایت کی۔ ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ محدثین کا ایک طبقہ باقاعدہ آپ سے روایت حدیث بھی کرتا تھا۔ تو آپ کی عمر اگرچہ 29 سال تک تھی، علمی فیض بھی آپ نے بڑا بانٹا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مشہور واقعہ جو پیش آیا کہ اس زمانے میں ایک بندے نے دیکھا کہ الحاد کے راستے کو بڑھانے کے لیے جو بہترین حربہ ہاتھ آ سکتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کو کھوکھلا کرنے کے لیے قرآن کا اللہ کی کتاب ہونے سے انکار کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اس نے اس کے لیے جو طریقہ گھڑا وہ یہ تھا کہ قرآن کی ظاہری معنی کے اعتبار سے جو متضاد آیات ہیں ان متضاد آیات کو اکٹھا کرتا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد طالب علموں کے اندر یہ بات کرتا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو پھر یہ مضمونوں میں آپس میں تضاد کیوں ہوتا؟ نعوذ باللہ، یہ اتھنٹک کتاب نہیں ہے، یہ غلط کتاب ہے۔ اس ذریعے سے وہ الحاد کی دعوت دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ کو ایک دفعہ اس کے طالب علم طلاب مل گئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا استاد بڑا عجیب و غریب ہے کہ وہ کن چیزوں پر محنتیں کر رہا ہے، اس کو جو تضاد کے رفع کرنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، وہ تو کوئی بدنیت لگتا ہے۔ ورنہ عربی میں الفاظوں کے کئی معنی ہوتے ہیں، وہ سیاق و سباق ہوتا ہے، اس سے بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ وہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی کجی اور عیب نہیں ہے۔ اس کجی اور عیب نہ ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ تضاد سے بالکل پاک ہے۔ اب یہ جو عام معنی کا سہارا لے کر اور خود من گھڑت فہم شامل کر کے اس میں تضاد دکھا رہا ہے تو آپ اس کو روکیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارا استاد ہے، چونکہ ہم اتنی جرت تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کہا یہ بات تو اسے کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ان عربی الفاظ کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے یا ان کے پیچھے کئی معنی ہوتے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ جناب کئی معنی ہیں
تو اے استاد جی پھر ان کئی معنی کی روشنی میں بھی تضاد دکھائیں اگر ایک معنی کی روشنی میں آپ دکھاتے تو باقیوں میں گنجائش موجود ہے تو انہوں نے کہا یہ بات تو ہم کر دیں گے. تو طالب علم نے استاد کے سامنے وہ بات کر دی تو ان کو اندازہ تھا کہ اتنا بریک بہن ذہن والا بندہ اور اتنا اصولی گفتگو کرنے والا بندہ کوئی گہرا بیٹھا ہے. تو استاد نے مجبور کیا کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے. پہلے تو وہ نہیں بتانا چاہتے تھے, جب انہوں نے بتایا کہ ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتائی ہے تو انہوں نے کہا یہ بات وہی کر سکتے ہیں. وہ بعد میں کہتے بندہ تائب ہو گیا, آپ کا یہ روحانی تصرف بھی آ, اس طرح کر کے آپ نے الہاد کا وہ رستہ روکا. واہ, اور یہ ظاہر مولا کائنات کی آل ہی کر سکتی تھی. فائنلی اب آئیے ذرا, چونکہ بات اسی حوالے سے چل رہی ہے, تو آپ کی شخصیت میں اور یہ بھی مولا کائنات کریں گے کہ جس طرح سے مولا کائنات کے ارشادات جو ہیں لوگ بڑا کوٹ کرتے ہیں, امام تقی علیہ السلام کے ارشادات جو ہیں بڑے کوٹ کیے جاتے ہیں, بلکہ اوپر چلے جائیے امام زین العابدین علیہ السلام کے جو ارشادات بڑے کوٹ کیے جاتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ارشادات میں پوری کی پوری مطلب دنیا جو ہے سمٹ جایا کرتی تھی, ایسی زبردست آپ کی تعلیمات. تو ذرا تعلیمات کے بارے میں کچھ بتلائیے, اور خاص طور پہ آج کے دور کے حوالے سے بتائیے صاحب, بڑا ہم فساد میں مبتلا ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کا لقب صامت تھا, اکثر خاموش رہتے تھے, لیکن جب بھی لبہ اقدس کو جنبش ہوتی تو حکمت کے ایسے پھول جھڑتے کہ آج تک ان پھولوں کی خوشبو موجود ہے. یقین. اور آپ کی تعلیمات اور ارشادات کو اگر بندہ اپنے ذہن میں رکھے تو بڑے بڑے فتنوں سے بچ سکتا ہے. ایک بہت بڑا فتنہ ہے ایک دوسرے کی نفرت, کینہ اور بغض. اس کو آپ نے کیسے بیان فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہو اس کو کبھی بھی آرام نہیں آتا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. لیکن ایک ہی جملے میں انہوں نے بہت بڑا علاج فرما دیا, اور آج فیملیز میں بنیادی مسئلہ یہی مسئلہ. آپ نے فرمایا اگر کینہ رکھو گے تو تمہیں آرام نہیں ملے گا. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی بات ہے جس کو آج ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان کی اگر آپ نے تربیت اعلانیہ کی ہے, اس کو سمجھایا ہے, اس کی خطا کے اوپر لوگوں کے سامنے سمجھایا ہے, تو گویا کہ تم نے اسے رسوا کر دیا ہے. اور اگر تم نے اسے تنہائی کے اندر سمجھایا ہے, بتایا ہے کہ تمہاری یہ غلطی ہے, خطا ہے, اس کو چھوڑ دو, تو تم نے اس کی شان اور عزت میں اضافہ کر دیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دوست زیادہ ہوں تو یہ 3 خوبیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے. تمہاری عادت میں تقوی ہونا چاہیے, تمہاری طبیعت میں بخشش اور سخاوت ہونی چاہیے, اور تمہارا لباس بردباری ہونی چاہیے. تحمل سے بات سننا, سمجھنا اور درگزر کرنا, معاف کرنا, تو تمہارے ارد گرد جو ہے وہ دوست جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کسی مومن کے لیے کتنا برا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی خواہش رکھے جو چیزیں اس کو رسوا کر دیں. اور آج یہ بہت جو ہے نا یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اپنے اندر بندہ غور کرے کہ آیا ایسی چیزوں کا مطالبہ بندہ کر رہا ہے, خواہش کر رہا ہے کہ اگر وہ چیزیں اس کو مل جائیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ فتنہ اور رسوائی کے دروازے کھل جائیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے, جب تمہیں پتہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ لے چکا ہے, تو پھر یہ رزق تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور کیوں کر رہا ہے؟ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جانا چاہیے, کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے. پھر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نعمت اور ہر خوبی پر لوگ حسد کر سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ایسی ہے, ایسی خوبی ہے بندے کے اندر جس پر حسد نہیں کیا جا سکتا, اور وہ ہے عاجزی اور وہ تواضع ہے. یعنی عاجزی انسان کر رہا ہو تو عاجزی کے معاملے میں کوئی بھی بندہ حسد نہیں کرتا. ہر کوئی حسد کرتا ہے تو بڑائی کے معاملے میں حسد کرتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی کمر توڑ دینے والی جو مصیبت ہے وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسا پڑوسی جو تمہاری خیر اور تمہاری اچھائی پر پردے ڈالے اور تمہارے اندر جو خطا موجود ہے اس کو فاش کر دے, اس کو کھول دے. کہا ایسا پڑوسی تمہاری کمر کو توڑ دیتا ہے. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ بہت عام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے بچو, کیونکہ جو لڑائی جھگڑا ہے وہ احترام کو ختم کر دیتا ہے, اور بہت زیادہ مذاق سے بچو کیونکہ یہ تمہیں ایک دوسرے کا گستاخ بنا دیتا ہے. بہت
شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کیجئے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین پر اپنا خاص طور پر کرم فرمائے، غزہ کی پٹی پر اپنا خاص طور پر کرم فرمائے، ان 23 لاکھ نفوس پر اپنا خاص طور پر کرم فرمائے کہ جن پر اس وقت قیامت صغریٰ بپا ہوئی ہے، ان 23 لاکھ نفوس پر اپنا خاص طور پر کرم فرمائے کہ جن پر مستقل اسرائیل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، ان 23 لاکھ نفوس پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے کہ جن کو یہ نہیں پتہ صاحب کہ کون سا اگلا پل جو ہے وہ ایک دھمک کے ساتھ آئے گا اور وہ دھمک ان کو زمین کی پیٹھ سے اٹھا کر زمین کے پیٹ میں غرق کر کے رکھ دے گی، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں ہے صاحب کہ بنیادی طور پہ ہونے والا کیا ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو صاحب کہ دل جو ہے ایک عجیب کیفیت پہ مبتلا، اللہ جانتا ہے۔ یہ جو مناظر ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، میں مفتی صاحب سے کل رات ہی بات کر رہا تھا، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ میں کیسے وہ الفاظ یوز کروں کہ جس طرح آپ کسی گائے بیل کو کاٹتے ہیں نا صاحب، اور آپ جو ڈھیریاں پڑی ہوتی ہیں گوشت کی، آپ سوچئے صاحب کہ ایسے بھی مناظر آئیں کہ جس میں باقاعدہ کٹے ہوئے جسم، پھٹے ہوئے جسم اور ٹکڑے جسم کے ہوئے ہیں، وہ گوشت اٹھا کر لوگ جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں اور اس کو کپڑے کے اندر بند کر رہے ہیں، یعنی باقیات کو اس طرح سے، یعنی لٹرلی وہ گوشت کے ٹکڑے تھے، یعنی بڑے بڑے ٹکڑے جو ہیں وہ گوشت کے اٹھا کے ایک طرف ایسے رکھے جا رہے تھے، یعنی کہ کسی جانور کو بھی ہم اس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کرتے جس طرح سے وہاں پر انسانوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ بجلی نہیں ہے، ایکویبیٹرز میں جو بچے موجود ہیں، یعنی جو بالکل پیدائشی ننھے سے بچے ہیں، معصوم سے بچے ہیں، ان کی زندگیاں اسٹیک پر آ چکی ہیں۔ الشفا ہاسپٹل کے سولر سسٹم کو بھی اب اس نے نشانہ بنا دیا ہے، یعنی اس کا یہ کہنا ہے صاحب کہ اس کے اطراف میں، اس کی بیسمنٹ میں جو ہے وہ اپنا حماس کی ٹنلز موجود ہیں۔ حماس نے ظاہر ہے اس بات کو ڈینائی کیا، لیکن اب وہ ہاسپٹلز کو بھی مکمل طور پر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یو این کہتا ہے کہ 35 سے 40 بیکریز ہیں وہاں پر جو یو این کے زیر انتظام کام کر رہی ہیں، روز ایک آدمی کو 2 ٹکڑے بریڈ کے 2 ٹکڑے ملتے ہیں صرف زندگی بچانے کے لیے، سانسیں بچانے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے وہاں پر غزہ کی۔ سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہیں، 2 ہفتے کے اندر صرف 400 ٹرک داخل ہو پائیں، صرف 400 ٹرک۔ اب آپ سوچ لیجئے 23 لاکھ افراد وہاں پر موجود ہیں۔ اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ 15,000 ٹن بارود ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے برسایا تھا۔ کتنا؟ 15,000 ٹن۔ اور اس وقت تک میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تک 25,000 ٹن بارود اسرائیل ابھی تک غزہ کی پٹی کے اوپر برسا چکا ہے۔ ٹیلی فون مکمل طور پر کٹ آف ہے، مواصلات کا نظام مکمل طور پر کٹ آف ہے۔ کچھ نہیں پتہ کہ وہ قبرستان جو ہے اس کے اندر کتنی لاشیں دفن ہو چکی ہیں۔ ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے خدا کا واسطہ دعا کیجئے، وہ آپ کی دعا کے بھی منتظر ہیں اور آپ کی فزیکلی اور آپ کی مورلی اور فائنینشلی مدد کے بھی منتظر ہیں۔ آئیے صاحب کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ دشمنوں پر فتح کا کامیابی کا عمل، یا اگر کسی بڑے سے بڑے دشمن کا خطرہ ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 30 بار سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی سے نوازے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جہاد دین کا ستون اور سعادت مندوں کا طریق ہے، جہاد کی برکت سے مجاہدین کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں پڑھے گا امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے۔ ہمیں ایکس پہ فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ملک کے ممتاز شناخت جناب حافظ ارشد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے، جانے سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا، فلسطینیوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا، ان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم ہے عظمت حسن عسکری کی، مسلم ہے عظمت، مسلم ہے عظمت حسن عسکری کی، نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی،
نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی مسلم ہے عظمت وہ بحر علوم و معارف و ہادی وہ بحر علوم و معارف و ہادی بڑی ہے فضیلت حسن عسکری کی بڑی ہے فضیلت حسن عسکری کی نبی سے ہے نسبت شہنشاہ ان کے قدم چومتے ہیں شہنشاہ ان کے قدم چومتے ہیں شہنشاہ ان کے قدم چومتے ہیں یہ شان کرامت حسن عسکری کی یہ شان کرامت حسن عسکری کی نبی سے ہے نسبت علوم علی کے وہ قاسم ہے ساجد علوم علی کے وہ قاسم ہے ساجد ہے ہر لب پہ مدحت حسن عسکری کی ہے ہر لب پہ مدحت حسن عسکری کی مسلم ہے عظمت حسن عسکری کی نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی مسلم ہے عظمت